الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. یہ 17واں پارہ ہے. اس میں 2 صورتیں ہیں. سورۃ الانبیاء یہ بھی مکمل ہے اور سورۃ الحج اور یہ بھی مکمل ہے. سورۃ الانبیاء کے آغاز میں اللہ تعالی نے بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے انسان کو باخبر کیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ انسان کے محاسبے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. لیکن انسان دنیا کی رنگینیوں میں بالکل مصروف ہو چکا ہے اور اسے اپنے محاسبے کی کوئی فکر نہیں ہے. تو انسان کا جو محاسبہ ہے، اس کا جو حساب ہے، اس کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے. جیسے جیسے انسان کا وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان اپنے حساب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور عربی کا یہ اصول ہے کہ جس چیز نے آنا ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے. کل آت فہو قریب. قیامت کا وقوع یقینی ہے، اس نے آ کر رہنا ہے. تو جس چیز نے آنا ہوتا ہے وہ قریب ہی ہوا کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ بعثت انا والساعة کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں. یعنی میرے آنے کے بعد، میری بعثت کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. اور دنیا کی جو ایک عمر ہے اس کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. اب بہت کم مدت باقی رہ گئی ہے قیامت آنے کے لیے. اور صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے قیامت کی 6 علامات بیان کی تھی. ان میں سے ایک علامت فرمایا کہ موتی، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت آنے کی دلیل اور علامت ہے. تو اس لحاظ سے اقترب للناس، یہ قیامت قریب آ چکی ہے کہ اس نے آ کر رہنا ہے. اور اللہ کے پیغمبر کی بعثت نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انبیاء نبی کی جمع ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء کا نام لیا. اور انبیاء کا نام لے کر 2 باتیں بطور خاص بیان کی ہیں. نمبر 1 بات یہ بیان کی ہے کہ سارے انبیاء عابدین تھے، میرے بندے تھے. جب یہ میرے بندے تھے، عابد تھے، یہ معبود نہیں بن سکتے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بندگی اور عبدیت سے یہاں یاد کیا ہے کہ سب کے سب صالحین میں سے بھی تھے، عابدین میں سے بھی تھے. جب یہ عابدین میں سے ہیں تو پھر یہ معبود نہیں ہو سکتے. ایک بات ان کے تعلق سے یہ بیان کی ہے. اور دوسری بات العالمین نے انبیاء کے تعلق سے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ان انبیاء کو نبوت ہم نے دی ہے. یہ نبی جو بنائے گئے ہیں یہ اپنے اختیار سے نہیں بنائے گئے. انبیاء کی نبوت، ان کے پاس جو منصب ہے، یہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اور تیسری بات انبیاء کے تعلق سے یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہ 16 انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر وحی کی جاتی ہے. اس کے بعد منکرین جو نبوت تھے، ان کے 2 اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے جس شخصیت کو نبی بنا کے بھیجا ہے وہ بشر کیوں ہے؟ بشر نبی نہیں ہو سکتا. ایک یہ اعتراض تھا. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود نبی نے گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے. اللہ نے یہاں جواب دیا ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب رجال تھے، بشر تھے. یہ لوگ آپ کی بشریت پر اعتراض کرتے ہیں. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب انبیاء بشر تو تھے.
جب ان کو تم بشر مانتے ہو تو یہ پیغمبر بھی انہی کے خاندان میں سے ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ آپ سے قبل جتنے انبیاء ہیں سب کے سب رجال تھے، بشر تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ، آپ اپنے ہاتھ سے کپڑے سی لیا کرتے تھے اور بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی بشریت کی دلیل ہے۔ اور جو دوسرا اعتراض تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہاں اس کا بھی جواب دیا گیا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب اتاری ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کا تذکرہ موجود ہے۔ معنی یہ کہ ایک انسان کو قرآن مجید کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈنا چاہیے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالی علماء تابعین میں سے ہیں، انہوں نے قرآن مجید لیا اور اپنے آپ کو تلاش کیا کہ میرا تذکرہ کس مقام پر ملتا ہے۔ تو قرآن کی وہ آیتیں پڑھی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور بیدار ہو کر اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ قرآن کی جب یہ آیت پڑھی تو کہا کہ نہیں، ان میں میرا ذکر نہیں ہے، میں ایسا ہوئی نہیں۔ پھر وہ آیات پڑھی کہ جس میں کفار کا ذکر تھا، مجرمین کا ذکر تھا، کہا اس میں بھی میں شامل نہیں ہوں، اتنا بڑا مجرم بھی میں نہیں ہوں۔ تو بالآخر قرآن کی وہ آیتیں پڑھی کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ میرے جو یہ اعمال ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں، برے اعمال بھی ہیں، کہا یہ میرا تذکرہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو حیثیت تھی، جو کردار تھا، دعوتی حوالے سے اس کا یہاں تفصیلاً ذکر کیا ہے، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ آپ نے کتنی توحید کی خدمت کی ہے۔ اور آپ کا یہاں تفصیلاً عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے توحید کے لیے اپنے والد سے مناظرہ کیا، قوم سے مجادلہ کیا، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ نے عقلی دلیل بھی پیش کی بتوں کے تعلق سے، کہ جب آپ نے ہمت کر کے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، فجعلہم جزازا، ان کو بالکل پاش پاش کر دیا، ہاتھ پیر توڑ دیے ان کے۔ تو اس موقع پر پھر آپ نے عقلی دلیل پیش کی تھی، جب قوم نے پوچھا کہ انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ بل فعلوا کبیرہم ھذا، یہ کام میں نے نہیں، بڑے نے کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اس موقع پہ قوم نے سر جھکا لیا اور کہا کہ تو جانتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل آگے پیش کی کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم، کہ تم اس کو پوچھتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم پر افسوس ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن قوم نے تسلیم نہیں کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ تم ابراہیم پر سلامتی والی بن جاؤ، بالکل نارمل تم نے بن جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں خدمت کا ذکر کیا ہے کہ توحید کے تعلق سے کیا ان کی خدمات ہیں۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے داؤد، سلیمان، ایوب اور ذوالکفل وغیرہ کا نام لے کے بیان کیا کہ سب کے سب عابدین میں سے تھے، یہ سب ہمارے عابد تھے، یہ معبود نہیں تھے یہ۔ اور یہاں پیغمبروں کے تعلق سے ایک اعزاز ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء یہ ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، سبقت کرتے ہوئے، خیرات کے کاموں میں مسابقت کر اختیار کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور جتنے بھی انبیاء ہیں یہ نیک عمل کرنے کے بعد ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی. یعنی عبادات کرنے کے بعد دل میں کبر تکبر نہیں آتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. نہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ان کے دلوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. اور اس سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے میرے پیغمبر آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آخر میں تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اب میرا پیغمبر بھی آخری ہے، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس پیغمبر پر اسلام لے کر آ جاؤ، ایمان قبول کر لو. یہی تمہارے لیے راستہ نجات کا ہے، ورنہ کوئی اور راستہ نجات کا موجود نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الحج ہے. سورہ حج کا نزول اس زمانے میں ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو دور تھا 13 سالہ، آپ نے تبلیغ کی، دعوت دی 13 سال، لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ ظلم و ستم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنائے گئے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی. ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہوا تھا. اس سورت کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے سورۃ الحج کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے باقی تمام سورتوں پر 2 سجدوں کے تعلق سے، کہ اس سورت میں 2 سجدے ہیں اور یہ اعزاز کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے ان 2 سجدوں کی وجہ سے اس کو مقام دیا ہے. اور یہ دونوں سجدے مسنون ہیں. یہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سجدہ دوسرا والا ہے جو اینڈ میں آتا ہے، یہ عند شافی ہے، امام شافی کے ہاں ہے. ایسی بات غلط ہے. یہ آخری سجدہ بھی حدیثی ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے. اور اس حدیث کے اس سورہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی یعنی فرمان ہے سورہ حج کے تعلق سے کہ اس میں 2 سجدوں کے علاوہ اس کے اندر جہاد کے امور اور جو حج کی تفصیلات ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ قیامت کے ہولناک منظر سے ہوا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کے جو قریب زلزلہ آئے گا وہ بڑا شدید ہوگا. وہ اس قدر ہولناک ہوگا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. کہ جب یہ زلزلہ آئے گا، قیامت قائم ہوگی، ہر دودھ پلانے والی خاتون اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل ساقط کر دے گی. تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے مدہوش ہوتے ہیں نشے کے اندر، لیکن وما هم بسکارى، مدہوش نہیں ہوں گے وہ. ولكن عذاب اللہ شدید، ان کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کی بنیاد پر ہوگی. اور قرآن سورہ مزمل میں بیان کیا ہے کہ یوم یجعل ولدان شیبا، کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی دودھ پیتا بچہ جو ہے بوڑھا ہو جائے گا. کیا مطلب بوڑھا ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ جو بچہ شیر خواہ ہوتا ہے اس کے احساسات نہیں ہوتے. اس کے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، اس کے احساسات نہیں ہیں، یعنی نہ اس پہ خوشی کے آثار آتے نہ غمی کے آثار. لیکن قیامت ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کا اثر جو ہے دودھ پیتا بچہ محسوس کرے گا. اس لیے شیر خواہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا. تو یہ قیامت کے یہاں منظر کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس صورت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس میں جہاد کا پہلا حکم اتارا گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ 13 سال تم پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں، اب تمہیں رخصت ہے، اجازت دی گئی ہے کہ تم جہاد کر سکتے ہو. اب مظلوموں کو رخصت دے دی جہاد کرنے کے لیے. تو قرآن کے جہاد کی جو اول فرضیت کا حکم آیا ہے وہ سورہ حج کے اندر آیا ہے، اور دوسرا حکم سورۃ البقرہ میں آیا تھا، اور تیسرا حکم جو ہے سورۃ النساء کے اندر آیا ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اور بیت الحرام کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں ساتھ ساتھ اخلاص کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. یہ حکم اس وقت ملا تھا کہ جب بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے پاس مکہ المکرمہ میں کوئی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ آپ کی زوجہ تھی، یہ آپ کا بیٹا تھا. لیکن قرآن نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کے اندر تم بیت اللہ کے حج کا اعلان کرو. اب اعلان کر دیا گیا. اس دور میں جدید چیزیں نہیں تھی، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ سوشل میڈیا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ انسان، کچھ بھی نہیں.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں ایک اخلاص موجود تھا. فرمایا اعلان تم کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تم حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل بھی آئیں گے، اپنے اونٹوں کو تھکا کر آئیں گے، اور من فج عمیق، افریقہ کے وہ دور دراز ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس آواز میں اتنی تاثیر پیدا کی، اتنا اخلاص تھا کہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے یہ آواز پھیلتی جا رہی ہے. کسی غریب مسلمان سے بھی آپ پوچھیں تیری تمنا کیا ہے، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے مجھے اللہ اپنا گھر دکھا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی تاثیر ہے. اگر اخلاص ہو اللہ العالمین بڑے بڑے امور کو آسان کر دیا کرتا ہے. تو یہاں احکام حج بھی بیان کیے ہیں اور جہاد کے امور بھی بیان کیے ہیں، اور جہاد کے تعلق سے ایک شبے کا ازالہ کیا ہے کہ جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، ظلم و ستم کا نام نہیں ہے. جہاد کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں عادلانہ نظام قائم کیا جائے، کہ اسلامی ریاست ہو، اگر کوئی مظلوم ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی حمایت کی جائے، تو عادلانہ نظام کے قیام کا نام جہاد ہوتا ہے. یہ کسی ظلم کا نام نہیں ہے، دہشت گردی کا نام نہیں ہے یہ. اور یہاں رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین اسلامی ریاست میں اقتدار دے دے اس کی 4 ذمہ داریاں ہوتی ہے. نمبر 1، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اسے اللہ زمین میں اقتدار دے دے، اسلامی ریاست مل جائے. نمبر 1، نماز کو قائم کرے ہو. نمبر 2، زکوٰۃ کا نظام کو کھڑا کرے ہو، زکوٰۃ کو وصول کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ 4 ذمہ داریاں ہیں صاحب اقتدار کی، سربراہ مملکت کی. اس کے بعد اللہ العالمین نے دوبارہ اس سورت کے آخر میں جہاد کے تعلق سے چند احکامات اور بھی دیے ہیں. فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہوتا ہے. دیکھیں جہاد کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ قتل و قتال کیا جائے. جہاد کا معنی ہر وہ کوشش جس میں دین اسلام کی سربلندی حاصل ہو جائے، اسے جہاد کہا جاتا ہے. اس کی سب سے اعلیٰ نشانی تو وہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا خون بہا دے. ورنہ جہاد کا تعلق ہر اس کوشش کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں دین اسلام کی سربلندی مقصود ہو. اس لیے اللہ کے پیغمبر کے فرمان بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے الذی یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنے نفس کے ذریعے بھی جہاد کرتا ہے. حتیٰ کہ حصول علم کو، علم کے طلب کے لیے جانا، اسے بھی اللہ کے پیغمبر نے جہاد کیا ہے. جہاد کا فرمان ہے کہ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی مسجد میں جاتا ہے، اس کی ایک ہی نیت ہو کہ میں علم حاصل کروں گا، فرمایا کہ فهو فی سبیل اللہ، وہ انسان اللہ کے راہ میں ہے حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے. تو علم کا حصول، مال کا خرچ کرنا، قلم سے اسلام کا دفاع کرنا، یہ سارے امور کے ہیں جہاد میں یہ شامل ہے. لیکن سب سے اعلیٰ جو جہاد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتال کرنا، کفار کو مارنا، اور اسلام کے سربلندی کے لیے اپنے خون کو بہا دینا. یہ سب سے اونچی چوٹی ہے جہاد کے تعلق سے اور قتال کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.